اعزاز وصول کریں۔ جناب سلمان اقبال، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات۔ جناب سلمان اقبال نے 2000 میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ آپ پاکستانی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ 9 ستمبر 2015 کو پاکستان سپر لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ PSL کی ایک ٹیم کراچی کنگز کے مالک ہیں۔ 2015 میں PSL کے آغاز سے ہی آپ نے دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی اور آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی بین الاقوامی کھلاڑی پاکستان آئے اور نوجوان کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے میں مدد حاصل ہوئی۔ PSL اب دنیا کی دوسری بڑی لیگ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے کئی سپر ہٹ فلمیں ریلیز کر کے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلمیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں پیش کی گئیں۔ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید تجمل حسین، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس۔ سید تجمل حسین نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے فائنانس اور مارکیٹنگ کی ڈگری اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی بالٹیمور میریلینڈ USA سے ڈیٹا سائنس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 بحران کے دوران آپ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC سے قریبی طور پر وابستہ رہے۔ آپ کی قیادت میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے 20 سائنسدانوں، انجینئرز اور PhDs کی ٹیم فروری 2020 سے کووڈ-19 بیماری سے متعلق ماڈلنگ اور اس کے پھیلاؤ کا تجزیہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے مالیاتی اداروں نے آپ کے تحقیقی اور ترقیاتی کاموں کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے رہنما اصولوں، خاص طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے متعلق نکات پر عمل درآمد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید تجمل حسین کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سائنس روبوٹکس۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز نے ٹوہوکو یونیورسٹی جاپان سے روبوٹکس اور مشین انٹیلیجنس میں تخصص کے ساتھ PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ فی الوقت نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس NCAI پاکستان میں بطور سینٹرل پروجیکٹ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ $10 ملین سے زائد کی فنڈنگ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے نیا اور جدید اقدام ہے۔ آپ روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سوسائٹی آف پاکستان میں انسٹیٹیوٹ برائے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرز کے بانی اور صدر ہیں۔ آپ روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو انجینئرنگ کے میدان میں 80 سے زائد پبلیکیشنز اور ریویوز کے مصنف ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمبنگ اینڈ واکنگ روبوٹکس سڈنی آسٹریلیا میں سافٹ فنگرز کو استعمال کرتے ہوئے روبوٹک گراسپنگ پر آپ کے کام کو 3rd بیسٹ ٹیکنیکل پیپر ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا گیا۔ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ شکیلہ ناز، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔
محترمہ شکیلہ ناز 1964 میں مردان میں پیدا ہوئیں. آپ نے پشتو موسیقی کی تمام اصناف جیسے کہ ٹپا، چاربیتا، نظم، غزل اور ملی نغموں وغیرہ میں طبع آزمائی کی. آپ نے 50 سے زائد البم ریکارڈ کروائے اور بحیثیت سٹیج گلوکارہ اور پی ٹی وی کے لیے بے شمار بار اپنے فن کا مظاہرہ کیا. آپ نے قومی سطح پر لوک ورثہ کے پروگراموں میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی. گلوکاری کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی اور اسٹیج کے لیے کئی مرکزی کردار جیسے کہ پشتو رومانوی داستان شیر عالم اور میمونہ کا کردار ادا کیا. آپ کو خیبر پختونخوا کا خیبر ایوارڈ اور ایوان فکر و فن پنجاب سے طلائی تمغہ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شکیلہ ناز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. جناب عرفان اللہ جان اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی شعبہ سماجی فعالیت انسان دوستی. جناب عرفان اللہ جان کرم قبائلی ضلع کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے معذور افراد کی فلاح اور بحالی کے لیے فاٹا ڈسیبلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کی اور اس تنظیم کے صدر ہیں. 2011 میں ضلع کرم میں ایک دہشت گرد بم دھماکے کے دوران آپ اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھے. آپ کی تنظیم کی جانب سے 700 سے زائد متاثرین کو نچلے اور اوپری اعضاء کی پیوندکاری فراہم کی گئی. آپ نے معذور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے خصوصی آٹو رکشوں اور دکانوں کا انتظام کیا. کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمات اور وابستگی ثابت قدمی اور سماجی کام کی ایک بہترین مثال ہے. سماجی فعالیت انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان اللہ جان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. Name Chaudhary Khalid Mahmood. Award Sitara Qaid Azam. Field Services to Pakistan. Chaudhary Khalid Mahmood is a Norwegian citizen of Pakistan origin. He was born in Jhelum, Pakistan and migrated to Norway in 1975. He remained active in the social and political work, mainly under the Labour Party. Due to his efforts, the Norwegian government announced an earthquake relief package of 240 million Norwegian kroner. Due to his time in the parliament, he actively raised the voice on Kashmir dispute. He has recently published a book titled Kashmir Struggle in the Norwegian language. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Chaudhary Khalid Mahmood the award of Sitara Qaid Azam. جناب محمد اکبر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب محمد اکبر خان نے جنوری 2005 میں گلگت شہر میں مشتعل ہجوم کی لگائی ہوئی آگ بجھانے میں مدد کی. جولائی 2010 میں شدید بارشوں کے دوران آپ نے بہت سی جانیں بچانے میں مدد دی. گلگت میں اپریل 2012 اور جولائی 2013 میں فرقہ وارانہ واقعات کے نتیجے میں مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی جرأت مندانہ کوششیں قابل تعریف ہیں. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اکبر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے.
جناب اقبال مسیح آنجہانی، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از مرگ، شعبہ شجاعت۔ جناب اقبال مسیح 1983 میں مرید کے ضلع شیخوپورہ میں ایک غریب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اقبال مسیح کو ان کے خاندان نے 4 سال کی عمر میں خاندان کے قرض ادا کرنے کے لیے کام پر لگا دیا۔ 10 برس کی عمر میں وہ اپنی غلامی سے فرار ہو گئے۔ آپ نے بانڈیڈ لیبر لبریشن فرنٹ اسکول میں شمولیت اختیار کی اور تیزی سے 4 سالہ تعلیمی پروگرام کو 2 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ آپ نے متعدد پاکستانی بچوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کی جو بانڈیڈ لیبر کا شکار تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے بارے میں تقاریر کی۔ آپ نے 1994 میں بوسٹن میں ریباک ہیومن رائٹس ایوارڈ حاصل کیا۔ انہیں 16 اپریل 1995 کو اپنے آبائی شہر مرید کے میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ صرف 12 سال کے تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اقبال مسیح آنجہانی کو تمغہ شجاعت بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بھائی سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب عبدالغفار شیخ شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ آپ نے 1982 میں محکمہ کسٹم میں شمولیت اختیار کی۔ 5 مارچ 2016 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ماڈل کسٹم کلیکٹوریٹ حیدرآباد کے افسران اور اہلکاروں نے حیدرآباد شہر کے نواح میں ٹاور مارکیٹ کے ایک گودام پر چھاپا مارا جہاں اسمگل شدہ گٹکا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلروں نے گودام کے مالک کے ساتھ مل کر ASO ٹیم پر پتھراؤ کیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ انسپیکٹر عبدالغفار شیخ کو سر میں ایک گولی لگی اور وہ جان بر نہ ہو سکے اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالغفار شیخ شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیوہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب ضیاء حسین شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ جناب ضیاء حسین 14 جون 1970 کو نصرپور ٹنڈو الیار سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 19 جولائی 1992 میں محکمہ کسٹمز میں شمولیت اختیار کی۔ 11 جولائی 2015 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے حیدرآباد کے ایک گودام میں ذخیرہ کردہ گٹکا ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ سامان کی منتقلی کے دوران مسلح اسمگلروں نے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اس عمل میں اسمگلروں نے اپنی گاڑی سے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ضیاء حسین شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں 16 جولائی 2015 کو انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء حسین شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب تبسم شبیر آوان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب تبسم شبیر آوان جون 2010 سے انسداد دہشت گردی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2016 سے لے کر اب تک مختلف دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا جن پر لاکھوں روپے کا انعام تھا۔
جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے جو کہ علماء کرام کی شہادت سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں شامل تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تبسم شبیر ایوان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان احمد خان درانی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عرفان احمد خان درانی 1990 میں ملکی سلامتی کے ایک ادارے سے منسلک ہوئے۔ آپ نے برطانیہ کے ایک انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا جس نے ڈاکے کی واردات کے دوران ایک برطانوی پولیس آفیسر کا قتل کیا تھا اور پاکستان میں روپوش تھا۔ آپ نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی یا اس پر عمل درآمد کیا اور جو 2002 سے اب تک تقریباً 450 اموات کے ذمہ دار تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان احمد خان درانی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اسد اللہ قریشی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب اسد اللہ قریشی انسداد دہشت گردی تفتیشی ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے انسداد دہشت گردی کے متعدد آپریشنز میں حصہ لیا جن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے۔ جناب اسد اللہ قریشی کی دلیرانہ کاوشوں کی بدولت سندھ اور بلوچستان میں امن کی بحالی اور ہزاروں معصوم جانوں کا بچانا ممکن ہوا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد اللہ قریشی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد علی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ 17 سالہ نوجوان لڑکے جناب محمد علی حافظ قرآن کا تعلق پرانے پولو گراؤنڈ ڈسٹرکٹ گلگت سے ہے۔ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ یہ واقعہ 7 ستمبر 2019 کا ہے جب ایک 8 سالہ بچہ عامر حسین دریائے گلگت میں گر گیا۔ جناب محمد علی فوری طور پر اس منظر کی جانب بھاگے اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دریا میں کود گئے۔ آپ نے بچے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے بہاؤ کے ساتھ تقریباً 1 کلومیٹر تک اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ آپ بالآخر بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے بحفاظت دریا کے کنارے پر لے آئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب احمد علی اور جناب صادق حسین اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب احمد علی محکمہ توانائی گانچے گلگت بلتستان میں بلنگ کلرک اور جناب صادق حسین جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے نے 19 دسمبر 2018 کو شیوک سیکٹر میں شیر پوسٹ اور بلال پوسٹ پر 2 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا تو ان کے جسد خاکی پاک فوج کے ذرائع سے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شدید موسمی حالات اور دشمن کی مسلسل فائرنگ کے باوجود آپ دونوں
ایک شہید کا جسد خاکی اور ایک زخمی سپاہی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان آرمی نے آپ دونوں کو 2015 اور 2016 میں بالترتیب سند تحسین اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ شجاعت کے شعبے میں جناب احمد علی اور جناب صادق حسین کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تمغہ شجاعت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں جناب احمد علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ اب میں جناب صادق حسین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ جناب نور الدین، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب نور الدین گلگت بلتستان حکومت کے کابینہ ونگ میں ٹرانسپورٹ ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 17 نومبر 2020 کو 2:30 بجے جب آپ صوبائی وزیر برائے پانی و توانائی کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھے تو صوبائی جنرل الیکشن کے رد عمل میں ایک ہجوم نے سرکاری گاڑی پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ آپ نے صوبائی وزیر کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے گارڈ کی معاونت کی۔ بعد ازاں ہجوم نے سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی۔ آپ نے گاڑی پر آویزاں پاکستان کے قومی پرچم کو جلتی ہوئی گاڑی سے اتار لیا۔ اس کے فوری بعد گاڑی کو آگ لگ گئی۔ آپ نے قومی پرچم سے انتہا درجے کی وفاداری اور اس کو بے حرمتی اور جلنے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نور الدین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ملک دارا خان شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ ملک دارا خان 1950 میں تحصیل صفی محمد قبائلی ڈسٹرکٹ کے چناری مسعود علاقے میں پیدا ہوئے۔ 2007 میں جب طالبانائزیشن اپنے عروج پر تھی تو آپ نے ان کے ظلم کے خلاف تحریک شروع کی۔ 2010 میں عسکریت پسندوں نے آپ کا گھر مسمار کر دیا اور اسے مکمل طور پر جلا دیا۔ 25 جنوری 2014 کو عسکریت پسندوں نے آپ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں اور آپ کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے 10 افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 13 نومبر 2016 کو خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس کی وجہ سے آپ نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک دارا خان شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب محمد رحیم شاہ، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب محمد رحیم شاہ قومی سلامتی کے ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں پیش رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ مذکورہ افسر نے دہشت گرد گروپوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے متعدد آپریشنز میں اپنی ٹیم کی سربراہی کی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد رحیم شاہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سعید خان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔
جناب سعید خان انسداد دہشت گردی آپریشنز میں آفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی بروقت کارروائی سے دہشت گردی کی کئی وارداتیں ناکام ہوئیں اور بے گناہ شہریوں کی جان محفوظ رہی۔ مذکورہ افسر کی انتھک کاوشوں کی بدولت عسکریت پسندوں پر مشتمل ٹیم کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سعید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد ولید صابر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب محمد ولید صابر خان ایک ذہین اور پرعزم افسر ہیں جن میں پیچیدہ معاملات اور پوشیدہ کاموں کو سر انجام دینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشنز کیے جن میں دہشت گردوں کا خاتمہ اور گرفتاریاں شامل ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ولید صابر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب وقار احمد اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب وقار احمد قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث مختلف عناصر کی گرفتاری کو ممکن بنایا۔ آپ نے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے تربیت یافتہ جاسوس گرفتار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار احمد کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عبد القہار خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عبد القہار خان قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ٹیم لیڈر کے طور پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ نے متعدد سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کو بے اثر کرنے اور گولہ بارود اور ہتھیاروں کے بھاری ذخیرے کی بازیابی کے ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دہشت گرد مختلف نصب شدہ آلات کے ذریعے حملوں، راکٹ فائر، فوجی دستوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد القہار خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو 10 اپریل 1987 کو ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج سکھر سے 2008 میں گریجویشن کی۔ آپ نے 2014 میں خیرپور میں ایک پولیس کانسٹیبل کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 17 اگست 2021 کو آپ خیرپور ریلوے اسٹیشن پر تعینات تھے۔ تقریباً رات 11:30 بجے ٹرین جب ریلوے اسٹیشن سے نکل رہی تھی تو ایک مسافر ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیانی خلا میں گر پڑا اور چلتی ہوئی گاڑی سے کچلے جانے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ آپ تیزی سے رد عمل دیتے ہوئے مسافر کی جانب لپکے، اسے اپنی گرفت میں لے کر واپس پلیٹ فارم پر کھینچ لیا اور یوں اس کی جان بچا لی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کلہوڑو کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب عدنان ملک اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب عدنان ملک 6 جون 1978 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. 2004 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی. آپ 5 دسمبر 2014 کو سیالکوٹ میں راجکو انڈسٹریز سے بطور مینیجر منسلک ہوئے. 3 دسمبر 2021 کو اسی جگہ ایک انتہا پسند بے قابو ہجوم نے فیکٹری کے مینیجر جناب دیاودناگے دون ننداسری پریانتھا کمارا کو توہین رسالت کا الزام لگا کر غیر قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی. جناب عدنان ملک نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مارے جانے والے اپنے سری لنکن رفیق کار کے اوپر اپنے جسم کا سایہ کرتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کی. جناب کمارا بالآخر مشتعل ہجوم کی مار پیٹ سے جان کی بازی ہار گئے. جناب عدنان ملک نے اپنے سری لنکن رفیق کار کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عدنان ملک کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ میکینیکل. پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے BSc اور یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ برطانیہ سے میکینیکل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری حاصل کی. آپ جولائی 2014 سے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ، ڈائریکٹر انٹر ڈسپلینری ریسرچ، چیئر اور سربراہ شعبہ اور پروفیسر میکینیکل انجینئرنگ کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ نے دفاعی شعبے کے ایک میگا پروجیکٹ کو متحرک کیا ہے تاکہ مقامی سطح پر حل فراہم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی زبردست بچت ممکن ہوئی. آپ نے شمسی توانائی کے استعمال اطلاق کے لیے تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز سے مشترکہ طور پر 2 بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں. آپ نے 2005 میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز گولڈ میڈل، 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچ ایوارڈ اور 2011 میں HEC بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ حاصل کیا. انجینئرنگ میکینیکل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. محترمہ مومنہ درید قریشی اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن ڈرامہ ہدایتکار پیشکار. محترمہ مومنہ درید قریشی نے 1997 میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے گریجویشن کی. آپ کی پہلی انفرادی پروڈکشن میرے پاس تھی، جس سے آپ کو قبول عام حاصل ہوا. 2010 میں آپ نے داستان کے نام سے ایک ڈرامہ پیش کیا جو قیام پاکستان سے جڑے واقعات پر مبنی تھا، جس نے تنقید نگاروں سے بے پناہ داد و تحسین حاصل کی اور وقت کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک بن گیا. آپ نے فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر کی ڈرامائی تشکیل کی جو ریلیز کے بعد فوری طور پر دنیا بھر میں مقبول ہوا. 2015 میں آپ کا نام پونڈز کمپنی کی معجزاتی سفر کی فہرست انسپریشنل ویمن میں شامل کیا گیا. فن، ڈرامہ، ہدایتکار، پیشکار کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ مومنہ درید قریشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب اسد محمود اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ.
جناب اسد محمود 4 مئی 1983 کو ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے. آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے 2006 میں BE میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے 2016 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ نے وزارت موسمی تبدیلی اور انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے مابین رابطے استوار کیے اور آلودگی کا باعث بننے والے اینٹیں بنانے کے صدیوں پرانے عمل سے زگ زیگ میں تبدیلی کے آغاز کی بنیاد رکھی. 2 سال کے عرصے میں 7,986 بھٹوں نے زگ زیگ فائرنگ ٹیکنالوجی کو مجموعی طور پر یا کم از کم دھونکنیوں، موٹرز اور ویریبل فریکوینسی ڈرائیوز کی حد تک اپنا لیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسد محمود نے پاکستان کے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ کی ڈرافٹنگ اور منظوری میں مرکزی کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے.